جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارے پیارے بہن بھائیوں، باقی جو پروگرام ہے اس کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، ہم اور آپ مل کر چلائیں گے اس پروگرام کو۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے اقوال معصومین، جس میں آپ کو ظفر بھائی بہت ہی جو عقل و فہم کی جو باتیں ہمارے اماموں نے کی ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو ظفر بھائی کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں آج دیکھتے ہیں کہ کون سے اقوال معصومین جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ جی ناظرین خوش آمدید، ظفر ہاشمی پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اقوال معصومین سے پہلے میں آج کی جو نمازیں ہیں ان کے اوقات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نوٹ کر لیجئے یا ذہن نشین کر لیجئے۔ آج ظہرین انشاءاللہ 12:15 پہ ہوگی اور مغربین جو ہے 5:15 پہ، اور اس کے بعد فجر جو ہے جو کل میں انشاءاللہ وہ 5:54 پہ ہوگی۔ میں ان نمازوں کے اوقات ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں۔ ظہرین جو ہے وہ 12:15 پہ اور مغربین 5:15 پہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے فجر وہ 5:54 پہ ادا کیجیے گا۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے پروگرام کے باقاعدہ جو پروگرام اس کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں فرمان جناب امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا۔ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات، کتنی جامع بات جناب حسین علیہ السلام نے کی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز جو ہے وہ نماز ہے، اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے ایک ایسا امر ہے، ایسا حکم ہے، ایسا فرض ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، کیونکہ نماز کے لا انتہا لا محدود فوائد ہیں، کیونکہ احادیث ہیں، قرآن پاک میں کئی بار الصلاۃ 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 کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو دیکھیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو احکامات خداوندی ہیں اور احکامات نبوی ہیں اور جو اقوال معصومین ہیں، فرامین معصومین ہیں، ان پہ ہم غور کریں اور نماز کو قائم کریں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی عادت جو ہے اس کو ڈالنا ہے تو بہت مشکل، لیکن آپ یہ سمجھیے گا کہ جب کم از کم میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایسا بھی ہے، احادیث میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ بے نماز جو ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہم ساری زندگی ہماری گزر گئی، ہم تو بس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ غربت دور ہی نہیں ہو رہی، یہ ہمارے حالات بدل ہی نہیں رہے، یہ ہم نسل در نسل ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ وہ ساتھ والا جو ہے میرا ہمسایہ وہ کس طرح سے امیر ہو گیا؟ تو غور کرنا پڑے گا کہ وہ ساتھ والا ہمسایہ، اس کے اعمال، اس کا کام، اس کے عمل تو دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، اس میں یقیناً ایک نیک عمل جو ہے وہ یقیناً نماز کا بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز پہ توجہ دیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ بات بہت مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم کم از کم ہم کو ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، خاکی ہیں، گناہگار ہیں، قدم قدم پہ ہم سے غلطیاں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم جو میرا بھائی میری بہن بالکل بھی کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، تو غور کیجئے گا کہ قرآن پاک، اللہ کی پاک کتاب کیا آپ کو فرما رہی ہے، انبیاء کیا فرما رہے ہیں، معصومین کیا فرما رہے ہیں کہ بے نماز کی کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ کم از کم کوئی ایک نماز ضرور پڑھیے، تاکہ کم از کم وہ دائرہ جو لکیر دیا گیا ہے کہ بے نماز جو ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہے، تو کم از کم ہم اس دائرے سے، کیونکہ ہم مسلمان کہلواتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، تو مومن اور مسلمان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور
اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے سامنے پیش ہونے کا سب سے بہترین اور بہت سادہ اور بہت کمال جو ایک طریقہ کار ہے وہ نماز ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کا آغاز کریں، کم سے کم اپنی دعا اس کی بارگاہ میں مستجاب کرنے کے لیے کچھ تو ہم کریں۔ تو دیکھیے گا جب ہم کسی ایسے عمل کی طرف چلیں گے، کرنا شروع کریں گے، تو اللہ کی ذات پاک آپ کے لیے سارے راستے جو ہیں وہ کھول دے گا۔ آپ کی دعا جو ہے وہ آپ بارگاہ اقدس میں انشاءاللہ قبول اور منظور ہوگی اور آپ کے حالات جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور فرمان جو ہے وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ جن کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، جس فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر جلدی ہو سکے اپنے فرزندوں کو اسلامی احادیث اور مذہبی مسائل سکھا دو، اس سے بیشتر کہ تمہارے مخالف تم پر سبقت لے جائیں اور تمہارے بچوں کو اپنی گمراہ کن باتوں میں لگا لیں اور ان کے ذہنوں کو، ان کے اذہان کو، ان کو دماغ کو وہ پر کر دیں۔ تو دیکھیے یہ بھی اسی طرح کا جیسے فرمان میں نے جناب حسین علیہ السلام کا پڑھا، اسی طرح کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو جتنی جلدی ہو سکے جب وہ اس قابل ہو جائیں، آپ کی بات کو سمجھنے لگیں، ماحول کو سمجھنے لگیں، رشتوں، ناتوں اور تعلقات کو پہچاننے لگیں، تو کوشش کیجیے گا تب سے ہی۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلیم کی اتنی اویئرنیس اور آگاہی آ چکی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی گھر میں جاتے ہیں، کسی کو ملنے جاتے ہیں تو ان کو بچوں کو جب ملتے ہیں تو بچے بڑے ادب آداب کے ساتھ، چاہے ان کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بڑے پیار اور محبت سے، بڑے سلیقے سے پیش آتے ہیں، اور جب ان سے کبھی بات کی جائے تو وہ انتہائی اسلام کے عین اصولوں کی باتیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے کئی لوگوں کو خدا گواہ ہے کہ آج بھی یاد نہیں ہے، تو وہ اتنے سلیقے سے، اتنے ڈھنگ سے کرتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کئی بار تو اپنا آپ، حقیقت ہے، کئی بار تو اپنا آپ ان بچوں کے سامنے چھوٹا لگنے لگتا ہے کہ دیکھو ان کے والدین نے ان پہ کتنی محنت کی ہے اور کتنے پیار سے ان کو یہ سمجھایا ہے، اور کہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ بچہ اس عمر میں بھی اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتا ہے۔ تو اس کو مزید آگے لے کے جانا ہے، اپنی نسل کو بہتر کرنا ہے، اپنے بچوں کو نیک اور باکمال شہری بنانا ہے، کیونکہ ہمارے بھائی ابھی جو کالز میں سن رہا ہوں، مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی اس پروگرام میں آئے ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے دوست جو کالز کرتے ہیں وہ زیادہ تر نظام کی بہتری کی بات کرتے ہیں، نظام کو اچھا بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی، میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ وہ عمل، وہ کام جس سے نظام بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے نسلوں کو، بڑے ہونے والے بچوں کو ہم اسلام کی، مذہب کی، احادیث کی، قرآن پاک کی تعلیم دیں، کیونکہ اس سے بہتر تعلیم، اس سے بہتر علم کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہی وہ چل کے آگے جب بہترین اور نیک شہری بنیں گے، جب نیک شہری بن جائیں گے تو ان کی ایک نیک اور اچھی سوچ ہوگی، اور ایک اچھی سوچ سے ہی ایک بہترین اور باکمال اور پاکیزہ اور بہترین صاف ستھرا معاشرہ جو ہے وہ نظام بن سکتا ہے، حکومت بن سکتی ہے، ریاست بن سکتی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر یہ امام جعفر صادق کا جو فرمان ہے، فرمان پاک ہے، اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے اپنے فرزندوں کو مذہب کی اور احادیث کی تعلیم دو، ان کو سکھاؤ، اس سے بیشتر کہ آپ کے مخالف بازی لے جائیں اور آپ کے بچوں کے ذہنوں کو وہ پر کر دیں۔ تو یہ جو اقوال معصومین کا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے اقوال کے ساتھ، نئے فرامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اپنی بہن کی طرف کہ وہ آگے آپ سے کس طرح سے مخاطب ہوتی ہیں اور آپ کو کیا وہ کہنا چاہتی ہیں۔ جی بہن۔
بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے بہت اچھے اقوال جو ہیں وہ ہمارے سامعین تک پہنچائے ہیں، ہمیں دیکھنے والے لوگوں تک پہنچائے ہیں. اور آج کیا پکائیں کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اٹھتے ہی سب سے پہلے سوچتی ہیں کہ آج کیا پکایا جائے. تو میں تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں کہ آج ہم کیا پکائیں. آج میں نے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ جو روٹین کے سالن روٹی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے کوئی تھوڑا سا ڈفرینٹ آج سوچا ہے، جس کو آپ تھوڑا لائٹ ہے، سردیوں کے موسم کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ہیلتھی قسم کا ایک ریسیپی ہے جس کا نام ہے ہاٹ اینڈ ساور سوپ. بہت ساری بہنوں کو بنانا بھی آتا ہوگا اور لیکن اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مجھے ایک ڈفرینٹ سا طریقہ میرے پاس ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا کہ یہ کیسا بنتا ہے. ہمیں اس کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس میں شامل ہیں، ہمیں سب سے پہلے چکن کی یخنی بنا لینی ہے. جیسا کہ آپ سب بہنیں جانتی ہوں گی کہ چکن کی یخنی جو ہے وہ چکن 3 گلاس جو ہے وہ پانی ڈالیں اور اس میں چکن ڈال کے اس کے بعد وہ جب تھوڑا پیاز اور لہسن ڈالنے کے بعد یخنی آپ کی تیار ہو جاتی ہے اور آپ 3 گلاس جو ہیں ان کو علیحدہ کر لیجئے. جو باقی جو بوٹیاں بچ جاتی ہیں چکن کی یخنی بنانے کے بعد اس کو آپ چھوٹی چھوٹی باریک باریک ریشوں میں جو ہے وہ تبدیل کر لیجئے اور 1 پیالی آپ کو ان چکن کی بوٹیوں کی ضرورت پڑے گی. ہری پیاز جو کہ بہت ہی لذیذ لگتا ہے جس بھی کھانے میں ڈالا جائے اس کو، تو ہری پیاز کے پتے آپ نے لینے ہیں اور ان کو آپ نے باریک کاٹ لینا ہے. باریک کٹی ہوئی جو ہے ہری پیاز ہمیں چاہیے. بند گوبھی ہمیں چاہیے درمیانے سائز کی اور اس کو ہم نے لمبائی میں کاٹ لینا ہے. بند گوبھی کو یاد رکھیے آپ نے لمبائی میں کاٹنا ہے اور اس کی 1 پیالی ہمیں چاہیے ہوگی. سویا سوس ہمیں چاہیے 3 کھانے کے چمچ اور چکن کیوب جو ہے وہ آپ میدے میں ملا لیجئے. 1 کھانے کا چمچ آپ نے وہ چاہیے کہ آپ چکن کیوب کو مسل کے میدے کے ساتھ ملا لیجئے اور 1 کھانے کا چمچ جو ہے اس کی مقدار اپنے پاس رکھیے. بینز اسپراؤٹس ہمیں چاہیے ہوں گی، آسانی سے مل جاتی ہیں، 1 پیالی. اور نمک آپ نے حسب ذائقہ جیسا آپ کو پسند ہے، جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب سے ڈال لیجئے. اور انڈا 1 عدد چاہیے ہمیں. تل کا تیل چاہیے. تل کا تیل بھی باقی تیلوں کی طرح جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے تمام شاپس میں، تو آپ کو تل کے آئل کے صرف چند قطرے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کارن فلاور چاہیے جو 2 کھانے کے چمچ ہوں گے. گاجر چاہیے 2 عدد بہت ہی باریک کٹی ہوئی. شملہ مرچ چاہیے 2 عدد، وہ بھی بہت باریک کاٹ لیجئے. سفید سرکہ یہ بھی 2 کھانے کے چمچ چاہیے. اچھا، کالی مرچ ہمیں لینی ہوگی جو کہ پسی ہوئی ہو، جو آدھا چائے کا چمچ صرف ہمیں چاہیے. چینی 1 چائے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے. چلی سوس 1 چائے کا چمچ ڈالیں گے. اور آئل جس میں آپ نے جتنا بھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ 3 کھانے کے چمچ ہمیں چاہیے. سفید مرچ، کالی مرچ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں آدھا چمچ چاہیے چائے کا. اس کے علاوہ ہمیں سفید پسی ہوئی مرچ بھی چاہیے جس کی مقدار ہوگی آدھا چائے کا چمچ. اب یہ سب انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں اور ان میں سب سے آخر میں ہم استعمال کریں گے جو ہرے پتے ہیں اور بینز اسپراؤٹس جو ہیں ان کو ہم سب سے آخر میں استعمال کریں گے. ان کو سائڈ پر رکھ دیجئے. اور اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ 1 دیگچی میں جو آپ نے یخنی تیار کی ہے اس کو ڈال دیں اور اس میں ساتھ ہی اس میں سویا سوس، سرکہ، میدا، چلی سوس، نمک، چینی اور سفید مرچ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس سبزیاں تھیں جن میں گاجر تھا، شملہ مرچ تھی، یہ سب جو ہیں ہم نے باریک کاٹ لی تھیں، ان کو بھی اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ میں پکنے کے لیے رکھ دیں. جب یہ ابلنے لگے یخنی کے ساتھ جو ہم نے اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈالی ہیں وہ سب ابلنے لگیں تو آپ اس کے اندر جو چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی ہمارے پاس 1 پیالی ہے وہ بھی اس کے اندر انڈیل دیجئے اور مزید 5 منٹ تک آپ اس کو پکائیں. پھر یخنی میں جو 2 چمچ آپ کے پاس کارن فلاور ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیجئے اور ساتھ ہی اس کو لکڑی کے چمچ سے ہلاتے رہیے تاکہ یہ جو ہے وہ گٹھلیاں مت بن جائیں کارن فلاور کی. اس کا خاص خیال رکھنا ہے جب آپ کارن فلاور ڈالنے لگیں تو دھیان رکھیے گا کہ وہ مسلسل اس کو ہلاتے رہیے گا تاکہ اس کے اندر گٹھلیاں نہ بن جائیں. جب سوپ گاڑھا ہونے لگے آپ کو اندازہ ہونے لگے گا کہ مناسب مقدار میں جب سوپ جو ہے وہ گاڑھا ہو رہا ہے تو انڈا ڈال دیں. انڈے کو بھی پھینٹ کے جب آپ نے ڈالنا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس وقت بھی مسلسل جو چمچ ہے وہ ہلا رہی ہوں. اور تل کا تیل اور بینز اسپراؤٹس اور ہرے پتے، پیاز کے جو پتے ہیں وہ ڈال کر اس کے اوپر جو ہے آپ اس کی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہ
بہت گرم گرم سوپ جو ہے سردیوں کے موسم میں ویسے ہی بہت اچھا دکھائی بھی دیتا ہے اور کھانے میں بھی بہت پینے میں بھی بہت لذیذ ہوتا ہے. آپ اس سوپ کو ٹرائی کیجیے, آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مزیدار سوپ ہے اور آپ کے سب گھر والے بھی اس کو بہت پسند کریں گے. تو جی ناظرین, یہ تو تھی آج کی ہماری ریسیپی, اور امید ہے کہ آج ہم نے آپ کو تھوڑی سی ڈفرینٹ ریسیپی بتائی ہے جو آپ کو پسند آئے گی, اور آپ آج جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا لنچ یا ڈنر میں ایک اور آئٹم جو ہے وہ ایڈ کر سکتی ہیں. بچے تو آلریڈی جو سوپ ہے ان کو بہت پسند ہوتا ہے, اور آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی کہ آج کچھ ڈفرینٹ آپ نے گھر والوں کو پیش کیا ہے. ناظرین, اس کے بعد جب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہوتا ہے نیوز اپڈیٹ. آپ کو ہم بتاتے ہیں آج اور کل میں ہونے والے جو حالات ہیں, وہ جو واقعہ ہوئے ہیں ان کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان کو ایک نظر بتاتے چلیں, ایک جو آپ کو ایک عکس ہے اس کا دکھا دیں کہ ہمارے اس وقت جو دنیا میں ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میں ظفر بھائی کے پاس چلوں گی کہ ظفر بھائی کے پاس آج کیا خبر ہے. جی, آج کی خبر اپنے پاکستان سے ہی ریلیٹڈ ہے, میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ آزادی کی جد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں, کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کشمیر کو شامل کیے بغیر تک مذاکرات کے کسی ایجنڈے کو مکمل نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی اور سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا, آزادی کی جد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی اور کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ طاقت کے زور پر کشمیریوں کی جد و جہد کو دبایا نہیں جا سکتا. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور اسی لیے کشمیر کے ساتھ اپنے تعلق رشتے نبھائیں گے. کشمیریوں کی آزادی اور حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے. جی بہن. جی, میرے پاس ایک خبر ہے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے غلام احسان دہقانی نے غلط معاشی پالیسیوں کو اقتصادی عدم مساوات بڑھنے کا باعث قرار دیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق غلام حسین دہقانی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ہونے والی کوششوں کے باوجود اقتصادی نابرابری بڑھتی جا رہی ہے, کہا ہے کہ اقتصادی نابرابری کی ایک وجہ غلط اقتصادی پالیسیاں ہیں. غلام حسین دہقانی نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی سماجی ترقی کمیشن کے 53ویں اجلاس کے مقاصد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غربت کے خاتمے کی مقصد حاصل نہ ہونا آج کی دنیا کی ناکامی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کی نمائندے نے ناجائز اور غیر قانونی پابندیوں کا نشانہ بننے والے ممالک میں عدم مساوات بڑھنے کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے, اور کوپن ہیگن سربراہی اجلاس کے سماجی ترقی کے مقاصد نیز ملینیم ڈیولپمنٹ مقاصد کے تحت ملکوں کی ترقی میں معاشی پابندیوں کے خلاف کے تخریبی کردار پر تاکید کی. غلام حسین دہقانی نے ملینیم ترقیاتی مقاصد میں معذوروں سے متعلق مسائل کے سلسلے میں بڑھتی جانے والی غفلت پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حفظان صحت کے مسئلے پر 2030 تک دنیا میں سن رسیدہ افراد کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے توجہ دینی چاہیے. واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی سماجی ترقی کمیشن کا 53واں اجلاس نیو یارک میں منعقد ہوا ہے جو 2 ہفتوں تک جاری رہے گا. جی, اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں ظفر بھائی کی طرف. جی, تو میری اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہے. پاکستان سے مذاکرات کامیاب, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کون سے مذاکرات کامیاب ہوئے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. IMF 55 کروڑ کی قسط دینے پر رضامند ہو گئی, اور آگے جو اور بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں رد و بدل بھی نہیں ہوگا. پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. IMF نے پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر کی قسط دینے پر رضامندگی ظاہر کر دی ہے. مذاکرات کے بعد IMF مشن کے سربراہ جیفری فرنیکس کے, شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں, جیفری سے ہی میں کام چلاؤں گا, کہ ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ
سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بجلی گیس کے نرخوں میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات دم توڑ گئے ہیں۔ مالی خسارے اور حکومتی قرضوں میں کمی سمیت تمام اقتصادی اہداف حاصل کر لیے۔ نیشنل ایکشن پلان اور آئی ڈی پیز کے لیے 150 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو دبئی میں پاکستانی معیشت کے چھٹے جائزے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے اختتام پر IMF مشن کے سربراہ مسٹر جیفری کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ چھٹے جائزے کی تکمیل کے بعد IMF سے $55 کروڑ کی اگلی قسط جاری کرنے کی آمادگی جو ہے وہ IMF نے ظاہر کر دی ہے۔ تو اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں اپنی بہن کی طرف۔ جی، تو ایک خبر یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں منصوبے کے لیے سندھ حکومت کو 42 ارب روپے قرضہ۔ بحریہ ٹاؤن میٹرو بس کے منصوبے کے لیے سندھ حکومت کو 42 ارب روپے قرضہ دے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین، وزیر اعظم سندھ سید قائم علی شاہ سمیت تمام کیبنٹ ممبران اور بحریہ ٹاؤن ٹیم کے افسران کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں میٹرو بس کراچی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام معاملات پر اتفاق رائے کرتے ہوئے اس کو جلد از جلد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور اور اسلام آباد کی میٹرو بس کی طرز پر کراچی میٹرو بس 55 کلومیٹر طویل ہوگی، جو سپر ہائی وے سے ٹاور اور سپر ہائی وے سے ایئرپورٹ ہر براستہ ملیر کینٹ 2 روٹس پر مبنی ہے۔ اس منصوبے کی کل لاگت 70 ارب روپے ہے، جس میں سے 42 ارب روپے بحریہ ٹاؤن 15 سال کے قرضے کے طور پر سندھ حکومت کو دے گا۔ اس سلسلے میں بحریہ ٹاؤن سندھ حکومت کے مابین جلد ایک معاہدے پر دستخط کرے گی اور بقیہ 20 ارب روپے سندھ حکومت وفاقی حکومت سے مانگے گی اور 8 ارب روپے سندھ حکومت اپنے بجٹ سے اس کے لیے مختص کرے گی۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس منصوبے کا ڈیزائن مکمل کیا جا چکا ہے اور EIA انوائرمنٹل منظوری بھی حاصل ہو چکی ہے اور اس منصوبے کے لیے ڈائیو سے یادداشت پر بھی طے پا چکی ہے۔ معاہدے کی روح سے اس میٹرو بس پروجیکٹ میں ہائبرڈ ڈائیو بس چلنے کے ساتھ ساتھ تمام تر آپریشنل معاملات بھی ڈائیو کمپنی خود سنبھالے گی، جو اس کی بہترین سروس کی ضمانت ہوگی۔ حکومت سندھ اور بحریہ ٹاؤن کے معاون کے ساتھ ملکی ترقی اور پبلک انفراسٹرکچر کی تعمیر میں یہ منصوبہ ایک تاریخی عملی کردار ادا کرے گا، جسے صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کے شہری کئی نسلوں تک مستفید ہو سکیں گے اور یہ منصوبہ اس خطے کی ترقی و خوشحالی کے لیے روشن باب ثابت ہوگا۔ جی، اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں ظفر بھائی کی طرف۔ جی، میرا خیال ہے خبروں کے آخری مراحل کو مکمل کرتا ہوں۔ میں اب کچھ سپورٹس کی ایک میرے پاس خبر ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ بے حال پاکستانی بالنگ اٹیک کو راحت پہنچانے کے لیے انتظام، لیفٹ آرم بالر ٹیم میں شامل۔ کہتے ہیں کہ اوپر والا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے طویل قامت لیفٹ آرم بالر راحت علی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے مستقل بالر ہیں، تاہم انہیں کبھی محدود اوورز کے لیے اچھا بالر تصور نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیکٹرز نے انہیں ورلڈ کپ کے 30 ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن ورلڈ کپ کی مہم سے قبل پاکستانی بالنگ اٹیک کی بحالی دیکھ کر اس سے راحت پہنچانے کے لیے اس کا انتظام اب قومی سلیکشن کمیٹی نے کر لیا ہے۔ ٹیم انتظامیہ کے مشاورے سے راحت علی ورلڈ کپ ٹیم میں 15ویں کھلاڑی کی حیثیت سے جنید خان کی جگہ شامل ہو جائیں گے۔ راحت علی ایک ہفتے سے پہلے آسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم کو جوائن نہیں کر سکیں گے، چونکہ ان کا نام 30 ممکنہ کھلاڑیوں میں ابھی تک نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس آسٹریلیا کا ویزا بھی نہیں ہے۔ جمعے کو جو آج ہے، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے ویزے اور سفری دستاویز کو مکمل کر کے مکمل کر لی جائیں گی، جبکہ بلاول بھٹی ICC ورلڈ کپ 20 میں آسٹریلیا کے خلاف 1 اوور میں 30 رن دینے والے نیوزی لینڈ کے خلاف 10 اوورز میں 93 رن دینے کے بعد ورلڈ کپ کے فلائٹ مس کر چکے ہیں، یعنی وہ باہر جا چکے ہیں۔
اور اگلی جو خبر ہے وہ شاید ان کے پاس کوئی ہے یا شاید وہ اپنے پروگرام کو اس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتی ہیں, تو ہم چلتے ہیں اپنی بہن کی طرف. خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو تھیں ہم نے آپ تک پہنچا دیں. اس کے علاوہ سارا دن جو ہدایت ٹی وی ہے وہ آپ تک لیٹسٹ نیوز پہنچاتا رہتا ہے. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک کی واپس آنے کے بعد ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے اس میں الہی, وہ آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کی جو شیئر کروں گی. اس کے علاوہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے بلکہ آج ہمارا جنرل ریویو ہے, ویکلی ریویو ہے تمام پروگرام کے بارے میں جو ہدایت ٹی وی نشر کرتا ہے. ہمیں آپ کی رائے چاہیے, ہمیں آپ کی تجویزات چاہیے, ہمیں آپ کی مشورہ چاہیے کہ ہم ان پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہیں, آپ کو پرفیکٹ لگتے ہیں, ان میں کوئی خامی نظر نہیں آتی, تو بھی آپ ہمیں بتائیے. اور اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چینجز آنی چاہیے ان تمام پروگرام میں جو ہم پورا ہفتہ آپ تک پہنچاتے ہیں, تو آپ کی رائے کے ہم منتظر رہیں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.